الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا پڑھیے صلو علیہ وآلہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا تے جے میں جے میں ویکھاں تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں
رحمت رب دی تے بلے 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 جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے 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 خس خس جنا قدر نہ میرا تے میں صاحب نو وڈیایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا اس محل چڑھایا سائیاں سب سے اولا ہو ہمارا نبی مل کر کہیے سب سے سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا بولا ہمارا نبی سب سے مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے بلکہ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کون دے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو ہمارا نبی اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافعی یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میں آیتی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29
شعبان المعظم جس کے چند لمحات ہم بسر کر رہے ہیں، آج یا پھر کل انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومنوں پر کرم والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہمارے درمیان نازل ہو جائے گا، اور ہم الحمدللہ بھرپور تیاری میں ہیں۔ الحمدللہ ہم پرجوش ہیں کہ رمضان المبارک میں اپنے رب کو، اپنے کریم رب کو بھرپور انداز میں راضی کریں گے انشاءاللہ۔ سارا سال جو خطائیں کی، جو لغزشات کی، جو گناہ کیے، ان سے معافیاں مانگیں، اللہ کے حضور صدق کے دل سے سر بسجود ہوں گے، اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنی خطاؤں سے معافیاں مانگیں گے، اور یقیناً ماہ رمضان مومنوں پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور رمضان المبارک کے آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سارا سال جہاں انسان خطائیں کرتا ہے، وہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے، دیگر عبادات کر کے، قرآن مجید پڑھ کے اللہ کو راضی کرتا ہے، سارے سال کی اپنی خطاؤں کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر ان گناہوں اور ان خطاؤں سے معافیاں مانگتا ہے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اور ہر رات میں اللہ کروڑوں لوگوں کی معافیاں فرماتا ہے، کروڑوں لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ سامعین محترم، انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو، انسان اسی چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ جو چیز انسان کے لیے آسان ہو اور پھر فائدہ مند ہو، انسان کے مطلب کے مطابق ہو، تو پھر انسان اس چیز کو بجا لاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم جو کام ہمارے فائدے میں ہو، ہم بڑی محنت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ جی آپ نے فلاں جگہ 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، اور اس 1 گھنٹے کے بعد جو آپ ہمیں 1 گھنٹہ وقت دیں گے، اس وقت کی جو خدمت ہے ہم آپ کو مثال کے طور پر 5,000 روپے دیں گے، 10,000 روپے دیں گے، تو میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ تقریر کروں گا، 1 گھنٹہ ڈٹ کے تقریر کروں گا کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بعد میں جو وقت یہاں دوں گا، تقریر نہیں، وقت جو یہاں دوں گا، اس وقت کی جو اجرت ہے یا وہ جو ہدیہ ہے وہ مجھے ملے گا۔ اور اگر کوئی مجھے آ کر یہ کہے کہ جی امام صاحب آپ نے 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، اور 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد آپ کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا جائے گا، تو میں پھر تقریر دعاؤں والی ہی کروں گا۔ یہ انسان کی میں مثال دے رہا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔
جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو انسان اس سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے، اس چیز کو کام میں لاتا ہے۔ اب ایک طرف آپ کو کہا جائے کہ جی نماز پڑھنی ہے، اور ایک طرف آپ کو کہا جائے جی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو 10,000 پہ آپ کو ملیں گے۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، ہماری اکثر عوام کس طرف جائے گی؟ 10,000 کی طرف، نماز کی طرف نہیں جائے گی۔ حالانکہ فائدہ مند ہمارے لیے نماز بھی ہے، فائدہ مند ہمارے لیے پیسے بھی ہیں، لیکن دنیا کا فائدہ قلیل ہے، دنیا کا فائدہ ایک معمولی فائدہ ہے، کچھ دیر کے لیے ہے، اور جو نماز کا فائدہ ہے وہ بڑا طویل فائدہ ہے۔ اور ہمیں دین متین نے وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ اور کون سا فائدہ؟ طویل فائدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے دنیا میں سے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، وہ کیا ہے؟ دنیا کا سامان ہے اور دنیا کی زینت ہے، اور یہ نفع کچھ بھی نہیں ہے، قلیل ہے، یہ کچھ وقت کے لیے فائدہ دے گی دنیا، اس کے بعد بیکار ہے۔ ہزاروں لاکھوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اربوں پتی لوگ پہلے تو اسی دنیا میں ہی اللہ آزمائش لے لیتا ہے، اربوں پتی لوگ وہ وقت آتا ہے کہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، یا اگر دنیا میں اس کی حیاتی میں وہ ہمیشہ ہی امیر رہا، مالدار رہا، کھرب پتی ارب پتی رہا۔ ذرا اس طرف دیکھیے، توجہ کریں، جب مر جائے گا کتنے لاکھ لے کے جائے گا؟ ہزاروں، سینکڑوں، یار اس کا پیسہ 1 روپیہ تو لے جائے۔ دنیا کا ایک حصہ بھی، 1 ٹکا بھی اس کے نصیب میں نہیں آتا، صرف سفید کفن، بس صرف چند چادریں، بس، اور کیا آتا ہے؟ تو اس لیے بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بڑا قلیل ہے، پائیدار نہیں ہے، دنیا کے فائدے تو دوام نہیں ہے۔ ہاں، آخرت کا فائدہ، نیکیوں کا فائدہ، نماز کا فائدہ وہ بڑا طویل ہے۔ انسان 2 وقت کا کھا کے گزارا کر رہا ہے، مگر 5 وقت کا نمازی تھا، پیشانی کے اندر سجدوں کا نور تھا، آنکھوں میں حیا تھی، زبان میں صدق تھا، ہے جی، ہاتھوں کو قرآن کا چھونا نصیب تھا، پاؤں کو نیکی اور مساجد کی طرف جانا نصیب تھا، دولت مند نہیں تھا کنگال، صرف 2 وقت کا گزارا کر رہا تھا، اللہ کی جو ہے نا وہ رضا پہ راضی تھا۔ لیکن جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کے سارے مالداروں سے بڑا امیر ترین ہوتا ہے، کہ جہاں امیر ترین کنگال جا رہا ہے، نہ مال ہے نہ اعمال ہے، نہ مال ہے نہ اعمال ہے، لیکن ایک سادہ لو انسان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، مال تو نہیں ہے،
مگر وہ اعمال کی سرخروئی لے کر جا رہا ہے، اعمال کی سرخروئی لے کر جا رہا ہے، اور وہ اعمال اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتے رہے۔ ہاں، یہ آپ کے اعمال آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی۔ بڑی مشہور بات ہے، پاک پتن کے شیر اور پاک پتن کے شہزادے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ، بڑی مشہور بات ہے، آپ ایک جگہ تشریف فرما ہے، چند طلبا مدرسے کے طالب علم مٹکے اٹھائے جا رہے ہیں۔ حضرت نے دیکھا، حضرت نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا جی ہمارے مدرسے میں پانی بڑا کھارا ہے، دور دراز ایک جگہ ہے، وہاں میٹھا پانی ہمیں دستیاب ہے، ہم وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ مدرسے سے جو کھارا پانی ہے وہ بھر کے میرے پاس لے آؤ۔ مدرسے کے طلباء گئے، کھارا پانی بھرا مٹکوں کے اندر حضرت کے پاس لائے۔ حضرت نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی، کھارے پانی پہ پھونک ماری، وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب وہ طلباء پانی اٹھائے مدرسے میں پہنچے، استادوں نے کہا یار پہلے تو بڑی دیر لگاتے تھے، ایک سفر ہے، آج بڑی جلدی آ گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا جی حضرت ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے سارا واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کھارا پانی بھر کے لاؤ، تو انہوں نے کچھ پڑھا اور دم کیا اور پانی میٹھا ہو گیا۔ کہا کیا پڑھا؟ کہا سورہ اخلاص۔ کہا یہ کوئی بات ہے، ہم تو پھر بڑے قاری ہیں، ہم تو پھر بڑے قاری ہیں، تلفظ کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن تو پھر زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مٹکے بھرو، پانی کے مٹکے بھرے گئے، استاد اور شاگرد بیٹھ گئے، سارے سورہ اخلاص پڑھے جا رہے ہیں، پانی پہ دم کرے جا رہے ہیں، ہزاروں بار پڑھی، لیکن پانی کا مٹکا کیا ایک قطرہ بھی میٹھا نہیں ہوا۔ استادوں نے بھیجا بچوں کو، جاؤ بابا سے پوچھ جاؤ وجہ کیا ہے۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کے پاس بچے ہیں، کہا حضرت ہم اور ہمارے استاد بڑے قاری ہیں، سورہ اخلاص پڑھے جا رہے ہیں، مگر پانی میٹھا نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا سورت تو وہی سورہ اخلاص ہے، مگر زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اعمال آپ کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں۔ قرآن تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، قاری تو وہ بھی ہیں، طلباء انہی کے پاس ہیں، لیکن ایک اعمال کا معیار ہوتا ہے، وہ ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا۔ میں اگرچہ مصلی امامت پہ ہوں، اگرچہ میں منبر رسول پہ ہوں، لیکن میرے اعمال سے آپ کے اعمال مضبوط ہوں گے۔ اعمال کا معیار اپنا ہے، تو قرآن تو وہی سورہ اخلاص ہے جو بابا فرید نے بھی پڑھی، جو استادوں نے بھی پڑھی، لیکن پھر زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ اعمال کا معیار جتنا مضبوط ہے نا، خدا کی قسم وہ اعمال آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، پھر آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف، یہ وہ پیر ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، ہے حضور کے نواسے، حضور کا خون نس رگوں میں ہے، سید ہے، کٹر سید۔ حضرت پیر میرا صرف نام کے سید نہیں، کام کے سید۔ یہ وہ پیر ہے کہ سرکار کی زیارت نہیں کی، عمرے کی زیارت کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، حج یا عمرہ، جب وہاں پہنچے بار بار طلب کی، زیارت نہیں ہوئی، ایک مقام پہ بیٹھے تھے، پہلے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ زیارت کرائیں، مگر کرم نہیں ہوتا تھا، ایک مقام پہ بیٹھے تھے، آج طلب زیادہ تھی،
آج عشق عروج پہ تھا، آج طلب زیادہ تھی. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اج سکھ متران دی ودھوڑی ہے، کیوں دللی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا ہن کیوں جھڑیاں، یعنی وہاں بیٹھے اور آنسو بہ رہے ہیں، دل مچل رہا ہے، دل مچل رہا ہے کہ یا رسول اللہ کرم کرے زیارت کرا دیں. اور پھر جب سرکار کو دیکھا، سرکار نے کرم کیا، تو پھر کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے، اس چودھری کے چاند سے بھی زیادہ میرے سرکار کا چہرہ چمک رہا ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، لاٹیں نکل رہی ہے، نور پھیل رہا ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بنیا، اس صورت میں جانا تھا، اس صورت میں پھر یاد آیا مہر علی پھر تیری جان نہیں تھی تو جانوں کی بھی جان ہے. اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آنکھوں پہ رب دی میں شانہ تھا، اس شان کو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. اور کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق کیا کتھے جا لڑیا. یہ جب طلب ہے یہ پھر سرکار کا کرم ہوا، پھر مہر علی شاہ کا مقام. اللہ اکبر. قادیانیوں کے باپ کانے غلام قادیانی سے جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کیا، معاذ اللہ اپنی نبوت کی باتیں کرنے لگا، تو پھر مہر علی شاہ نے کہا میرے ساتھ مناظرہ کرو. اب جو مقام تھا مناظرے کا، جو مقام تھا مناظرے کا، اس جگہ پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچے، لیکن وہ نہیں پہنچا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم یہ کبھی نہیں آتا، یہ کبھی نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے، اگر آ بھی جائے، فرمایا میں نہیں، میں اپنے قلم سے کہتا تو اس کے بارے میں بتا یہ کون ہے، تو میرا قلم کہتا یہ جھوٹا ہے. میں نہیں لکھتا، میرا قلم لکھتا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کمال یہ ہے، راول پنڈی کے اسٹیشن پر حضرت تشریف فرما ہے. راول پنڈی ہے یا پنجاب کا کوئی اسٹیشن تھا، تو ایک انگریز کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تسبیح کے دانے پھیر رہے ہیں اور کچھ پڑھ لے جا رہے ہیں. وہ انگریز قریب آیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی، گن تھی. اس نے کہا جی حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرا ہتھیار. آپ نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے. تسبیح ہاتھ میں. کہا اگر وہ تیرا ہتھیار ہے یہ میرا ہتھیار ہے. اس نے کہا آپ کا ہتھیار کیا کرتا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تیرا ہتھیار کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں. اٹھائی گن، درخت تھا سامنے، اس پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا، گولی چلائی، پرندہ مرا اور زمین پہ گر گیا. کہا جی میرا ہتھیار یہ کرتا ہے. آپ نے کہا اچھا. حضرت اٹھے، تسبیح ہاتھ میں تھی، آپ نے اس پرندے کے ارد گرد تسبیح گھمائی، پرندہ زندہ ہوا، جہاں سے گرا تھا وہیں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار زندوں کو موت دیتا ہے، میرا ہتھیار مردوں کو زندگی دیتا ہے. اچھا یہ کیا تھا؟ کوئی جادو؟ کچھ نہیں، یہ اعمال کی قوت ہے، اعمال کی قوت. حدیث قدسی ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے
کہ جب بھی میرا بندہ فرائض و نوافل کی کثرت سے، جب فرائض و نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر وہ میرا قرب پا لیتا ہے۔ کیا پا لیتا ہے؟ قرب۔ اچھا، پھر اس قرب سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا اور چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، کان اس کے ہوتے ہیں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، مگر ان میں طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب اعمال پختہ ہو۔ تو یاد رکھیں، اعمال کا جو فائدہ ہے وہ بڑا طویل ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا فائدہ دے رہا ہے، اور پھر آخرت میں، قبر و آخرت میں کتنا فائدہ دیتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ آج گزرے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی فرید فرید ہو رہا ہے۔ آپ داتا کی نگری جائیں، آپ حضور داتا کی اجمیری کے مزار پہ دیکھیں، ہر وقت رش لگا ہے، ہر وقت ہجوم لگا ہے۔ یہ کیا تھا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے رب کو راضی کیا ہے، اعمال نیک کیے۔ اور جب بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے نا، پھر اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تو نے مجھے راضی کیا، تو نے اپنی دنیا میرے نام کر دی، پھر یہ دنیا بھی تیری ہے اور آخرت بھی تیری ہے۔ آج وہ اپنے مزاروں میں ہے، ان کی آل اولاد پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن آج بھی داتا کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہے۔ اور پھر آج بھی حضور داتا علی اجمیری اپنا فیض بانٹ رہے ہیں، آج بھی حضور بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن سے اپنا فیض بانٹ رہے ہیں، آج بھی انڈیا سے، اجمیر شریف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا فیض بانٹ رہے ہیں، اور یہ بھی فیض میرے داتا کا ہے۔ ہاں، اچھا، داتا تو سب کو فیض دیتے ہیں، ہاں، لیکن داتا 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 تو اللہ ہوتا ہے، ہاں اللہ ہوتا ہے، مگر اللہ کی عطا سے بندے بھی داتا ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا کہ جب حضور خواجہ خواجہ حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے کے قرب میں بیٹھ کر اللہ کا قرب پایا، تو پھر جاتے ہوئے دنیا کو بتا گئے، یاد رکھو زمانے والے، داتا کا فیض ختم نہیں ہوا، بلکہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اعمال کی پختگی ہے، یہ اعمال کا معیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نفع بڑا قلیل ہے، اور ہاں جو اللہ کے پاس ہے خیر ہے، خیرن خیر ہے، بہتر ہے، وابقی اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا کا فائدہ کچھ نہیں ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے وہ طویل ہے جی، نیکیوں کا جو فائدہ ہے وہ طویل ہے، اعمال کا جو فائدہ ہے وہ بڑا لمبا ہے، پائیدار ہے، دوام ہے، تو پھر بھی تم دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہو۔ حالانکہ ماشاءاللہ ہم سارے سمجھدار ہیں، ایسے ہے نا جی، ایک طرف پھول ہو دوسری طرف انگارہ ہو، ہم کسے اٹھائیں گے؟ ایک طرف بٹی ہو ایک طرف سونا ہو، ہم کسے اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ پھر جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آتا ہے تو پھر ہم دنیا کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہاں پر بھی ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے،
اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں اس بات پر کہ ہم نے جو خطائیں کر لی، جو ہم نے دنیا کا سوچ لیا، اب ہم نے اپنی آخرت کا سوچنا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، رمضان آ گیا، نماز پڑھنے کے شیڈول تیار کریں، کوشش کریں 5 وقت نماز پڑھیں مسجد میں باجماعت۔ اور پھر چونکہ رمضان میں قرآن بھی نازل ہوا، اس لیے قرآن سے بھی اپنا دامن مضبوط بنائیں، کوشش کریں تراویح پڑھیں تاکہ آپ کو پورا قرآن سننے کو ملے۔ یار سارا سال ہی تو ہم آرام کرتے ہیں، سارا سال ہی تو ہم کما رہے ہیں، سارا سال ہی تو ہم جو ہے نا بستروں پہ لیٹتے اور یاروں کی محفلیں ہم جو ہے نا وہ اٹینڈ کرتے ہیں، سارا سال ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیکج، رمضان پیکج آ رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتا چل گیا جی 5 نمبر پہ رمضان پیکج یعنی سستا بازار لگا ہے، جہاں آٹا 15 روپے کلو، چاول 20 روپے کلو۔ ویسے یہ خوابوں کی باتیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے، ہاں کم سے کم اس پاکستان میں، ہاں جب تک کوئی اسلامی نظام نہیں آتا ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں پنجاب میں پھر امید ہے کچھ ہو جائے گا، ہاں الحمدللہ۔ ابھی میرا پنجاب جانا ہوا لاہور، انسان حیران ہوتا ہے کہ وہاں بھی وہ بھی پاکستان ہے، لیکن ایک ترقی یافتہ شہر جہاں ہر سہولت موجود ہے۔ بہرحال ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ رمضان پیکج ہے، بڑی سستائی ہے، ہم جمعے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اسی بازار میں پہنچیں گے نا جی۔ اور یہ کھلا اعلان ہے خدا کی طرف سے، میرے نبی کی طرف سے، کہ یہ رمضان ان مومنوں کے لیے پیکج ہے۔ کم نیکی یعنی کم اعمال، ثواب زیادہ۔ رونے والا منہ بنا لیا، سارے گناہ معاف۔ یہ کم پیکج ہے، پھر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، اٹھائیں گے نا فائدہ؟ کیسے؟ اپنا شیڈول تیار کریں کہ جی ہم نے نمازیں پڑھنی، ہم نے جی روزے بھی رکھنے، اور پھر اس ٹائم ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور جن جن کے تلفظ قرآن کے حوالے سے کمزور ہیں ان تلفظ کو مضبوط کریں۔ کسی قاری صاحب کے پاس جائیں جو ہمارے علاقے کے اور مسجد کے جو نمازی ہیں، اس چیز کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، جو میرے پاس آئے گا میں اسے وقت دوں گا۔ ہمارے قاری صاحب مؤذن صاحب آپ کو وقت دیں گے، آپ آئیں قرآن سیکھیں، اپنے جو تلفظ آپ کے کمزور ہے، قرآن کمزور ہے، اسے ذرا مضبوط بنائیں۔ اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جی ہماری نمازیں بھی درست ہونی چاہیے، کچھ مسائل ہم سیکھیں، تو وہ مسائل میں ہم آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ آئیں گے تو ہم سکھائیں گے۔ آپ نے اپنا شیڈول آپ خود تیار کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں 2 ٹائم کم سے کم، کوشش کریں کہ دن میں 1 پارہ تو لازمی پڑھیں، تاکہ ادھر رمضان کے 30 روزے ہوں اور ادھر آپ کا قرآن ہو جائے، اور ادھر آپ کا قرآن ختم ہو۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے بڑی ضمانت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ادھر آپ کا قرآن ختم ہوا، ادھر آپ کے ماں باپ کی قبروں پہ رحمتیں برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ بھی فرمائے گا آپ کے ماں باپ کو کہ واہ کیا اولاد چھوڑ کر تم اس دنیا میں گئے، جو تمہاری نجات کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ شیڈول بنائے، پھر کوشش کریں رمضان المبارک کی تراویح پڑھیں، اور جہاں اچھا قرآن پڑھا جائے، اچھا تلفظ کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، جہاں قرآن سمجھ آئے۔ ہاں یاد رکھیں قرآن کو پڑھنا بھی بڑے آرام سے چاہیے، جہاں سمجھ آئے۔ ویسے تو ہمیں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے،
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ادھر قاری صاحب 2-3 منٹ اوپر نیچے کرنے کو ہمارے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہو گئی جی، قاری صاحب نے امام صاحب نے بڑی دیر لگا دی، اب آپ کو 2 گھنٹے بٹھا دیں فضول کی باتوں میں آپ لگے رہیں گے، کوئی کام آپ کو یاد نہیں آئے گا، کوئی بات یاد نہیں آئے گی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پسینے نہیں چھوٹیں گے۔ اللہ کے کام میں ہمیں بڑا وقت یاد آتا ہے، اللہ کے کام میں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بالکل قرآن سمجھ آتا ہے جو حق ہوتا ہے، وقت نہیں گزارا کیا جاتا ہے یہاں پہ، آپ کو سمجھ نہیں آئی قرآن سننے کا پھر کیا فائدہ؟ الٹا ہم جو ہے نا وہ گناہ کما کے جا رہے ہیں، یا قرآن جو ہے نا بالکل تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس لیے جو شبینہ ہوتا ہے، شبینہ، اس لیے شبینے میں اگر آرام سے ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو پھر شبینہ پڑھا جائے، وگرنہ پھر شبینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ الگ سے بیٹھ کر اپنا قرآن مجید کی تلاوت کریں، آدھا پارہ پڑھنے، 1 رکوع پڑھنے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یقیناً آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، آئی ہیں؟ رمضان المبارک کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، آج یا کل رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ مسجدیں بھرتی ہیں، میں نہیں کہتا مسجدیں نہیں بھرتی ہیں، صرف شروع کے 5-6 دن، پھر کہاں گیا رمضان؟ حالانکہ سرکار کا فرمان ہے جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی 6 دن شیطان نہیں بنتا، پورے 30 دن قید میں رہتا ہے۔ کل مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ شیطان تو بند ہوتا ہے، شیطان کے چیلے ادھر ادھر ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ بہرحال ہم ماشاءاللہ سمجھدار قوم ہیں، مسلمان قوم ہیں۔ دیکھیں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شخصیت ہیں، ایسے ہے؟ اگر سرکار اس دنیا میں رہ کر نیکیاں نہ کرتے، عبادت نہ کرتے، سرکار کو کوئی نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں ہے جی، کوئی نقصان نہیں ہے۔ جن کے صدقے سے لوگوں کو جنت ملنی ہے وہ سرکار ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پورا رمضان حضور عبادت میں محنت کرتے تھے۔ یہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے آقا کی کیفیت ہے۔ ہم ان کے اعمال کہاں، ان کا مقام کہاں؟ نیکیوں کی تو ہمیں ضرورت ہے، ہمارے نام اعمال تو خالی ہیں، تو ہمیں جہاں نیکیوں کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا۔ ہاں، یہ سر ہلانے والی محنت نہیں، کام والی محنت۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔